السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج ہم ادغام کے قاعدے لیں گے. ادغام کے معنی جوڑنا، ملانا، اور اس کی علامت تشدید. یہ اس سے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. تو اب اس میں ادغام کی دو قسمیں ہیں. پہلے تو ادغام یعنی ملانا، دو حروف کو، دو کلموں کو ملانا. دو حروف دو کلموں کو ملانا جو ہے ادغام. تو دو حروف مل گئے تو اس کی علامت تشدید. دو کلمے، دو حروف، تو اس کو بولتے ہیں ادغام. تب ادغام میں اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ادغام صغیر اور ایک ادغام کبیر. ادغام صغیر اور ادغام کبیر. اب ادغام صغیر یعنی پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو اور دونوں کو جوڑا جائے تو اس کو بولیں گے ادغام صغیر. پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف متحرک ہو، دونوں کو جوڑا جائے تو اس کو بولیں گے ادغام صغیر. اب ادغام صغیر یعنی دیکھیے یہ قل اور یہ لا، یہ دونوں کو ملائے تو یہ ساکن ہے اور یہ متحرک. یہ ساکن ہے اور یہ متحرک ہے تو یہ ساکن کا متحرک میں ادغام، تو اس کو بولتے ہیں ادغام صغیر. ادغام صغیر ساکن کا متحرک میں، یہ ساکن ہے یہ متحرک ہے تو اس کو بولیں گے ادغام صغیر. اور ایسے ہی ہاں قل ربی، ہاں ایسا پڑھیں گے. ہاں ربی. اب یہ جو ہے ادغام صغیر. اب اس کی جو ہے قسمیں ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں. ادغام صغیر کی تین قسمیں ہیں. ایک ادغام متماثلین، ایک دوسری متجانسین اور تیسری متقاربین. یعنی متماثلین یعنی ہم مخرج ہم صفات، اس کے مخرج بھی ایک ہو، صفات بھی ایک ہو. مخرج بھی ایک ہو، صفات بھی ایک ہو. اس کا اگر ادغام ہو تو وہ ادغام متماثلین کہہ رہیں گے. مخرج بھی ایک، صفات بھی ایک، تو اس کو بولیں گے ادغام متماثلین. ہم مخرج ہم صفات، مخرج بھی ایک، صفات بھی ایک، کوئی تبدیلی نہیں. تو اس کی مثال ہے دیکھیے قل لا. دیکھیے قل لا، لام کا لام میں ادغام ہو گیا. اب یہ لام کا لام میں ادغام ہو گیا تو یہ اس میں صفات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں اور مخرج میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، سب ایک ہی ہے. مخرج بھی ایک ہے، صفات بھی ایک ہے. قل لا، لام کا لام میں ادغام ہوگا، لام کا لام میں ادغام ہوگا. اب دوسرا ہے قل لا ہو گیا. قد دخلوا. اب یہ قد دخلوا دال کا دال میں ادغام ہو گیا اور اس کی علامت کیا آ گئی وہاں پر؟ تشدید. پہلا دال ساکن ہے، دوسرا دال متحرک ہے تو اس کا اس میں ادغام ہو گیا تو یہ قد دخلوا. یہ بھی ادغام متماثلین. قد دخلوا یہ ہو گیا ادغام متماثلین. اب اس کے بعد ہے آووا نصروا. واو کا واو میں ادغام ہو گیا. ہاں ایک واو ساکن ہے اور ایک واو متحرک ہے. ایک واو ساکن ہے، ایک واو متحرک ہے، دونوں کا ادغام ہوا، علامت تشدید آ گئی تو آووا نصروا. تو ادغام متماثلین جو ہے مخرج بھی ایک، صفات بھی ایک، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. تو قل لا، لام کا دونوں لام کا مخرج ایک ہے، صفات بھی ایک ہے. قل لا. قد دخلوا. آووا نصروا. اب اس میں کیا ہے؟ تینوں بھی جو ہے اس مثالوں میں
مخرج بھی ایک ہے، صفات بھی ایک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس کو بولیں گے ادغام متماثلین، متماثلین، ہم مخرج ہم صفات، متماثلین، مخرج بھی ایک صفات بھی ایک، ہم مخرج ہم صفات متماثلین۔ اب دوسرا ہے متجانسین، متجانسین، متجانسین یعنی مخرج تو ایک ہی ہے، ہم مخرج، لیکن ان میں صفات میں الگ الگ ہے، مختلف صفات، ہم مخرج مختلف صفات، مخرج ایک صفات الگ الگ، مخرج ایک صفات الگ الگ۔ اس میں دیکھیے قد تبین، قد تبین، اب یہ قد تبین میں قد تبین، اب دیکھیے یہ دال اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے نکلتے ہیں، زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے تا اور دال نکلتے ہیں، تا دال اور تو تینوں بھی ایک، تینوں کا مخرج ایک ہے، تا دال تو، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ نکلتے ہیں، تا دال اور تو، لیکن جو ہے اس میں مخرج صفات میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے دال میں قلقلہ ہوتا، تا میں قلقلہ نہیں ہوتا، قاف تا با جیم دال قطب جو 5 حروف جو ہے قلقلے والے ہیں، تو قلقلہ ہوگا دال میں، تو تا میں قلقلہ نہیں ہوتا، تو یہ ہوگا ادغام متجانسین، قد تبین، قد تبین، قد تبین، قد تبین، ادغام متجانسین، دونوں کا مخرج ایک ہے، صفات الگ ہے، دال میں قلقلہ ہوتا، تا میں نہیں ہوتا۔ اب ویسے اذ ظلموا، اذ ظلموا، اب دیکھیے ذال اور ظا دونوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگتا ہے، زبان اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگانا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کو کنارہ، یہ اس کا مخرج ہے، ذال اور ظا دونوں کا مخرج ایک ہے، ذال ظا، مگر اب صفات الگ ہیں، ذال باریک پڑھا جاتا، ظا موٹا پڑھا جاتا ہے، ظا مطبقہ صفت ہے، ذا باریک پڑھا جاتا ہے، یہ مستفیلہ ہے اور منفتحہ ہے، اور ظا جو ہے ظا مطبقہ ہے اور مستعلیہ ہے، یعنی مطبقہ یعنی موٹا پڑ جانا، مطبقہ یعنی منہ بند کرنا، مطبقہ منہ بند ہوتا، مستعلیہ موٹا پڑ جاتا، تو ظا میں کیا ہوتا؟ منہ بھی بند ہوتا اور جو ہے یہ موٹا بھی پڑا جاتا، اور ذال کے وقت جو ہے یہ باریک پڑ جاتا اور یہ اس منہ کھلا رہتا ہے، اذ، اذ، اب ظلموا، اذ ظلموا، تو اذ کے وقت زبان جو ہے دانتوں کو لگی اور منہ کھلا ہے، ظلموا، ظلموا میں کیا ہے؟ ظوئیں کے وقت کیا ہوگا؟ زبان بھی گول ہوئی، منہ بھی بند ہو گیا، موٹا پڑ گیا، تو یہ دو ہم مخرج مختلف الصفات، ہم مخرج مختلف الصفات، دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن صفات الگ الگ ہے، ذال باریک پڑا جاتا، وا موٹا پڑا جاتا، ذال کے وقت منہ کھلا رہتا، وا کے وقت منہ بند ہو جاتا، تو یہ ہو گیا متجانسین کی ایک دوسری مثال۔ اور ایک تیسری مثال ہے ارکب معنا، ارکم معنا، اب یہ با میم ہونٹوں سے نکلتے، با بھی اور میم بھی ہونٹوں سے نکلتے، ارکم معنا، ارکم معنا، ارکم معنا، تو یہ کیا ہوگا؟ با کا میم میں ادغام ہو گیا، تو دونوں کا مخرج ایک ہے، با بھی ہونٹوں سے نکلتا، میم بھی ہونٹوں سے نکلتا، لیکن با میں قلقلہ ہوتا، میم میں قلقلہ نہیں ہوتا، با میں قلقلہ ہوتا، میم میں قلقلہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ جو ہے یہ بھی جو ہے متجانسین، ہم مخرج ہاں مختلف الصفات، مخرج ایک، صفات الگ الگ ہے۔ اب دوسرا ہے قریب المخرج قریب الصفات، اس کو کیا بولیں گے؟ متقاربین۔ تیسری جو ہے تیسری مثال تیسری قسم کیا ہے؟ پہلا ہو گیا متماثلین، دوسرا متجانسین، اب تیسرا ہے متقاربین، متقاربین یعنی قریب قریب، متقاربین یعنی قریب قریب۔ اب یہ دو حروف ہے، قریب المخرج قریب الصفات، اس کا جو ہے ادغام جو ہے قریب المخرج قریب الصفات، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام متقاربین، ادغام متقاربین۔ اب ادغام متقاربین میں کیا ہے؟ جو ہے الم نخلقکم، الم نخلقکم، دیکھیے قاف
قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج قریب قریب ہے. ہاں، قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج قریب قریب ہے. ویسی اور ایک مثال ہے قر ربی. قر ربی قریب المخرج قریب الصفات، قریب المخرج قریب الصفات. تو اس کی اور ایک مثال ہے قر ربی اور الم نخلقکم. قر ربی میں کیا ہے؟ قر ربی بولے تو لام اور را قریب قریب ہے. قر ربی، لام اور را دونوں قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں. لام اور را کا مخرج بھی قریب قریب ہے تو قریب المخرج. اس کی صفات بھی قریب قریب ہے، مخرج بھی قریب قریب ہے، صفات بھی قریب قریب. قر ربی، قر ربی، قر ربی. اب اس کے بعد ہے قر ربی کے بعد اب دوسرا اور ایک مثال ہے الم نخلقکم. الم نخلقکم یہ جو ہے یہ بھی جو ہے ادغام متقاربین ہے. قاف اور کاف دونوں کا مخرج قریب قریب ہے. اب اس میں قاف کا ادغام کاف میں ہوا ہے. اب اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ادغام کامل یعنی پورا ادغام ہو جائے گا، قاف کی آواز باقی نہیں رہے گی، قاف کی آواز باقی نہیں رہیں گی. جیسا الم نخلقکم، الم نخلقکم قاف کی آواز بالکل نہیں آئیں گے. ایک اس کو ادغام کامل بولیں گے پورا. دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو. ایک طریقہ ہے ادغام کامل پورا ادغام الم نخلقکم، الم نخلقکم. اب دوسرا ہے ادغام ناقص یعنی قاف کی آواز باقی رہیں گی مگر اس میں قلقلہ نہیں رہے گا. قاف کی آواز تو باقی رہیں گی لیکن قلقلہ نہیں رہیں گا. جیسا الم نخلقکم، الم نخلقکم. یہ قاف میں کیا ہے؟ قاف کی آواز باقی ہے لیکن اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. الم نخلقکم، الم نخلقکم، الم نخلقکم. تو یہ ادغام یہ متقاربین ہے. اس میں جو کیا ہے کہ قاف کی آواز باقی رہے گی اور قلقلہ نہیں ہوگا. تو دو. اب یہ الم نخلقکم یہ جو آیت ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ آپ کو پارہ نمبر 29 سورہ مرسلات اس کی آیت نمبر 20 میں ہے. پارہ 29 سورہ المرسلات اور اس کی آیت نمبر 20 میں یہ لکھا ہوا ہے الم نخلقکم من ماء مہین. الم نخلقکم من ماء مہین. دو طریقے سے پڑھیں گے. الم نخلقکم من ماء مہین اور دوسرا طریقہ ہے الم نخلقکم من ماء مہین. قلقلہ نہیں ہوگا. الم نخلقکم من ماء مہین، الم نخلقکم من ماء مہین. اب اس کے علاوہ اور اس کی مثالیں ہیں. اب جیسا احط. اب یہ کیا ہے؟ احط. یہ اس کی مثال ہے. اب اور جو ہے اس کی دوسری مثال ہے احط. یہ ادغام متجانسین. احط فرط فرتم. یہ متجانسین میں یہ جو مثالیں ہیں احط فرط، تو اس میں تو قوی ہے، تو موٹا پڑا جاتا، تا باریک پڑا جاتا. ہاں، فرط احط. تو اب یہ اس میں جو قوی حرف ہے وہ اس کا ضعیف میں ادغام ہوا ہے. یہ موٹا پڑ جاتا، وہ باریک پڑ جاتا، تو اس کا ادغام اس میں ہوا ہے. تو کیا ہوگا کہ اس میں تو کی صفت مستعلیہ باقی رہیں گی، صفت مستعلیہ باقی رہیں گی. جیسے احط، صرف کیا کریں گے؟ احط. مستعلیہ صفت صرف جو ہے ہم بتائیں گے لیکن ادا نہیں کریں گے. احط، احط یہ ہو گیا. اس کی قوی حرف کا ضعیف میں ادغام ہو رہا ہے تو اس مستعلیہ صفت باقی رہیں گی، تو کی قلقلہ نہیں ہوگا. احط ادغام ہو رہا لیکن قلقلہ نہیں ہوگا اور مستعلیہ صفت باقی رہیں گی. احط، احط. یہ جو ہے یہ اس کی مثال ہے. اب اس کے بعد اب یہ کیا ہوگا کہ ادغام صغیر ہوگا. ادغام صغیر. اب ہم جائیں گے ادغام کبیر. اب ادغام کبیر کیا ہے؟ ادغام کبیر یعنی یہ ہے متحرک کا متحرک میں ادغام، متحرک کا متحرک میں ادغام. یہ ہے ادغام کبیر. دونوں بھی حرف متحرک ہو. جیسے
لا اب یہ کلمہ ہے لا تأمنون، لا تأمنون، یہ کلمہ ہے. اب یہ نون کا نون میں ادغام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لا تأمنا ہوگا، لا تأمنا ادغام ہو گیا، لہذا علامت تشدید آ گئی. تو پورے قرآن شریف میں حفص رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ادغام کبیر ایک ہی جگہ کرے، لا تأمنون. یہ کلمہ ہے، یہ سورہ یوسف میں ہے، سورہ یوسف میں ہے. اور اس کو پڑھنے کے اب دو طریقے ہیں. اس کو پڑھنے کے کیا ہے؟ دو طریقے ہیں. کیسے دو طریقے ہیں؟ ایک طریقہ ہے بالاشمام اور بالروم. بالاشمام یعنی اس کی اشمام یعنی پیش کی بو دینا. اشمام یعنی کسی بھی حرف کو پیش کی بو دینا، رکتے وقت، وقف کرتے وقت جو ہے پیش کی بو دینا، اس کو بولتے ہیں اشمام. اور روم یعنی جو ہے 1/3 ادا کرنا، 1/3 ایک تہائی ادا کرنا، اس حرف کو ایک تہائی ادا کرنا. روم یعنی ایک تہائی ادا کرنا. اور اشمام یعنی جو ہے پیش کی بو دینا، رکتے وقت. ہم نے جو ہے پہلے دیکھے تھے وقف بالاسکان، وقف دو ساکن کرنا ہے تو وقف بالاسکان. تو اب یہ ہم کیا کر رہے، رک رہے تو اشمام کے ساتھ یعنی پیش کی بو دینا. وقف بالاشمام اور وقف بالروم، وقف بالاشمام اور وقف بالروم. اس میں سورہ یوسف میں آیت نمبر 11، سورہ یوسف میں آیت نمبر 11 میں یہ کلمہ آیا ہے لا تأمنا. تو یہ اصل میں لا تأمنون تھا، لا تأمنا ہوگا. تو یہ متحرک و متحرک میں ادغام ہے، اس لیے اس کو ادغام کبیر بولتے ہیں. اب اس کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں. بالاشمام، بالاشمام یعنی پیش کی بو دینا. اشمام کے ساتھ رکنا یعنی آخر حرف پر پیش ہے تو پیش کی بو دینا. پیش کی بو کیسے دیں گے؟ لا تأمنا، لا تأمنا. کیا کرے؟ ہونٹ کو گول کرے. یہ پیش کی بو دے دیا ہم نے. غنہ ہوگا کیونکہ نون کا نون میں ادغام ہو گیا، نون کا نون میں ادغام ہو گیا، اس میں غنہ ہوگا. لیکن ہم صرف پیش کی بو دیں گے. لا تأمنا، لا تأمنا. تو نون کا نون میں ادغام ہوا تو اس لیے تجدید بھی آئے گی، غنہ بھی ہوگا اور پیش کی بو دے دی. لا تأمنا، لا تأمنا. تو یہ ہو گیا بالاشمام. اب جیسے اشمام میں نے پیش کی بو دینا، نون میں غنہ بھی ہے تو بالاشمام بولے تو پیش کی بو کے ساتھ رکنا، پیش کی بو دے دینا. کیسا؟ لا تأمنا بولیے. لا تأمنا. ہاں تو یہ پیش کی بو دی ہم نے. لا تأمنا، لا تأمنا. ہاں تو یہ ہو گیا بالاشمام. وقت یہ اشمام کے ساتھ ادغام ہو گیا. اب اس کا دوسرا طریقہ ہے روم. روم یعنی کیا ہے؟ کوئی بھی حرف کو ایک تہائی ادا کرنا. روم کوئی بھی حرکت کو رکتے وقت آخری میں جو حرکت رہتی اس کو جو ہے 1/3 ایک تہائی ادا کرنا. تو روم جو ہے زیر میں بھی ہوتا، پیش میں بھی ہوتا. زیر میں بھی ہوتا، پیش میں بھی ہوتا. تو روم زیر میں بھی ہوتا، پیش میں بھی ہوتا. روم یعنی ایک تہائی حرکت ادا کرنا. جیسے لا تأمنا، یہ نو کو جو ہے نا ایک تہائی ادا کرنا. لا تأمنا، ایک دم ہلکے سے ایک تہائی آواز، ایک تہائی ادا کرنا، حرکت کم کرنا ایک دم. لا تأمنا، لا تأمنا. ہاں لا تأمنا، تأمنا. لا تأمنا، لا تأمنا. ہاں لا تأمنا. لا تأمنا. تو یہ روم جو ہے یہ جو ہے پیش میں بھی ہوتا ہے، زیر میں ہوتا ہے، ایک تہائی ادا. تو اس کے ادا کرنے کے دو طریقے تھے، ایک اشمام سے اور ایک روم سے. اب یہ ادغام کے اور بھی متفرق قاعدے ہیں. یعنی مد اصلی، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کا مد اصلی کا اسی حرف میں ادغام نہیں ہوتا. مطلب فی یومین، فی یومین. اب فی یومین یا مدہ ہے اور یومین کا یا جو ہے وہی حرف ہے، تو مگر مد اصلی کا اسی کے حرف میں ادغام نہیں ہوتا. فی یومین،
فی یومن. تو مد اصلی میں اسی حرف کا اس میں ادغام نہیں ہوتا. ہاں یو فی یومن, تو اب یہ یا کا یا میں ادغام نہیں ہوگا. اب دوسرا ہے قالو وما, مد اصلی واو مدہ, پہلے وہ یا مدہ تھا, یا مدہ کا یا میں ادغام نہیں ہوتا, ویسے واو مدہ کا واو میں ادغام نہیں ہوتا. قالو وما, ہاں یہاں اس کا ادغام نہیں ہوگا. قالو وما, تو اس کا بھی ادغام نہیں ہوگا. قالو وما. اور حروف حلقی کا متجانسین اور متقاربین میں ادغام نہیں ہوگا. حروف حلقی کا متجانسین اور متقاربین میں بھی ادغام نہیں ہوگا. کیسے؟ فسبح, یہ ہا اور ہا, اس کا ادغام نہیں ہوگا. فسبح, ادا کرتے وقت کیسے کریں گے؟ فسبح, پڑھیے. فسبح فسبح, فسبح ہاں فسبح, فسبح, تو اس کا ادغام نہیں ہوا, ادا ہوا. ویسے لا تزغ قلوبنا, غین اور قاف, اس کا بھی ادغام نہیں ہوگا. لا تزغ قلوبنا, لا تزغ قلوبنا, ہاں لا تزغ قلوبنا, لا تزغ قلوبنا. ہاں اب اس کے بعد فصفح عنہم, اب عین اور حا مخرج ہے کیسے؟ فصفح عنہم, فصفح عنہم, اس کا بھی ادغام نہیں ہوگا. فصفح عنہم, دونوں کا مخرج ایک ہی ہے, اس لیے یہ اس کا جو ہے اور صفات بھی ایک ہے, تو اس کے لیے متماثلت نہیں ہوگا اس میں. اس کے بعد واسمع غیرہ, واسمع غیرہ, یہ عین اور غین کا جو ہے ادغام نہیں ہوگا. تو یہ حروف حلقی کا متماثلین میں ادغام ہے, جیسے لا تستطع علیہ, اب متماثلین میں اس کا ادغام ہے, یعنی مطلب مخرج بھی ایک, صفات بھی ہے ایک ہے, تو اس کا ادغام ہوگا. جیسے لا تستطع علیہ, لا تستطع علیہ, تو یہ متماثلین ہے, اس لیے اس کا ادغام ہوگا. تو یہ ہم نے ابھی جو ہے اس کے قاعدے دیکھے. ہم نے پہلے وقف کے قاعدوں میں بتائے تھے, وقف آخر حرف کو ساکن کرنا تو اس کو بولتے ہیں وقف بالاسکان. آخر حرف کو ساکن کرنا, زبر زیر پیش, دو پیش دو زیر ہو تو ساکن کرنا, اس کو بولتے ہیں وقف بالاسکان, وقف بالاسکان. ہاں, اور وقف بال, آپ دو زبر کو الف سے بدل کے رکتے ہیں ہم وقف کرتے وقت. ہاں, دو زبر کو جب الف سے بدل کے رکتے تو اس کو بولتے ہیں وقف بالابدال. دو زبر کو الف سے بدل دیتے, وہ وقف کا نام ہے وقف بالابدال. اور اس کے بعد گول تا کو ہم ہاں سے بدل دیتے وقف کرتے وقت, رکتے وقت, تو اس کا بھی نام ہے وقف بالابدال. گول تا کو ہاں سے بدلنا, اس کا بھی نام ہے وقف بالابدال. دو زبر کو الف سے بدلنا, اس کا بھی نام ہے وقف بالابدال, وقف بالابدال. اور ساکن کرتے ہیں تو وقف بالاسکان, ساکن کر رہے ہیں تو وقف بالاسکان. اب ہم نے ابھی دیکھے اشمام کا, وقف بالاشمام یعنی پیش کی بو دینا, آخر حرف پر پیش ہو تو اس کو پیش کی بو دینا, یہ ہوگا وقف بالاشمام. اور روم آخری حرف پر زیر اور پیش ہو تو ایک تہائی ادا کرنا, ایک تہائی ادا کرنا, ہاں 1/3. تو روم بولے تو ایک تہائی ادا کرنا, آخر کو حرف کو کرنا ہے, آخر کے حرف کو. تو ایک ہو گیا وقف بالاسکان, وقف بالابدال, دو زبر کو الف سے بدلے, گولتا کو ہاتھ سے بدلے, اس کا نام ہے وقف بالابدال. اور وقف بالاشمام, پیش کی بو دے دیا, اس کا نام ہے وقف بالاشمام. اور ایک تہائی ادا کرے, اس کا نام ہے روم. روم روم ہوتا زیر میں اور پیش میں, اشمام صرف پیش میں ہوتا, اشمام صرف پیش میں ہوتا. اور روم اشمام, روم پیش میں بھی ہوتا اور زیر میں بھی ہوتا. ہاں, تو اور روم پیش میں بھی ہوتا, زیر میں بھی ہوتا, لیکن اشمام صرف پیش میں ہوتا. تو یہ اشمام, وقف بالاشمام, وقف بالروم, وقف بالابدال, وقف بالاسکان, یہ ہم نے دیکھے. اب ایک اور ہے وقف بالسکون. وقف بالسکون بولے تو کیسا, پہلے سے ساکن ہے, پہلے سے جہاں ساکن ہے. ہاں, اب جیسا عنہم, عنہم, اب یہ پہلے سے ساکن ہے, اس کو ہم ساکن نہیں کر رہے, یہ عنہم ہے. تو یہ یہاں پر اگر ہم وقف کریں تو یہ وقف بالسکون بولیں گے اس کو, کیونکہ ہم کچھ اس کو بدل رہے نہیں, ساکن نہیں کر رہے, پہلے سے ساکن ہے, تو اس کو وقف بالسکون بولیں گے. جو پہلے سے ساکن ہے اس کو وقف بالسکون بولیں گے, اور ہم ساکن کر رہے ہیں تو اس کو وقف بالاسکان بولتے ہیں. جیسے یؤمنون, یہ یؤمنون, یؤمنون ہے نا. اب یؤمنون کو ہم یؤمنون کرے,
اب یہ زبر ہٹا کر جزم لگائے تو یہ وقف بالاسکان، وقف بالاسکان، یہ ہوگا وقف بالاسکان. اب یہ ہاں وقف بالسکون، وقف بالسکون بولے تو پہلے سے ساکن ہے، یہ پہلے سے ساکن ہے اور یہ ہم نے ساکن کرے تو یہ ہوگا ہم نے وقف کے بھی قاعدے. انشاءاللہ ہم آئندہ پھر اور سبق لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.